السلام علیکم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 98 سے لے کر 101 سے آیات یہ کہ دیکھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں۔ اور آج کی یہ آیات اتنی اہم ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے کہ اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں گے نہیں تو یہ قرآن میں پوشیدہ رہ کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ان آیات کے اندر ایک بڑا پیغام ہے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے۔ آج ہم اس کو ان آیات کو وقت دے رہے ہیں، 10-15 منٹ جو بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ اس وقت کے اندر ہم ترجمہ سمجھ جائیں گے اور پھر جب ہم گھر جائیں گے تو اس وعدے کے ساتھ ہم ہوم ورک کریں گے۔ اگر آپ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں تو یہ بس قرآن کا تجربہ کو برخاست ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ ہوم ورک کرتے ہیں انشاءاللہ تو ہے آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہو تو پھر گزرے میں آپ کیونکہ آپ قرآن سمجھنے کے لیے اس طرح آپ یہاں نہیں سمجھو گے آپ اپنے گھر میں جب آپ تنہائی میں غور کریں گے، فکر کریں گے۔ آج جب آپ دیکھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ترجمے کو دیکھتے ہیں، کل سے شروع کرتے ہیں اور کل کو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا۔ کل اگر اس طرح پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا، اور اگر کل اس طرح پڑھیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں اس کے معنی سے کہو اور اس کے معنی ہاں، تو آپ نے فرق کرنا ہے۔ کل کل ایک کل ہے اور دوسرا کل ہے۔ کل اگر کہو گے تو آپ اللہ کو کہیں کھاؤ، جب آپ کل کہیں گے تو پھر کہو گے سے کہو۔ کل کہہ دیجئے، اصل مخاطب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ وہ جب قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنے لگے تو یہ ذمہ داری نبھانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی زمین کی دشمنی نہیں کی، مکان کی دشمنی نہیں کی، حسب نسب کی دشمنی نہیں کی۔ دشمنی کس کی تھی؟ اس کلام پاک کی۔ آج بھی یہ کلام پاک اجنبی ہے،
جب آپ بیان کریں گے تو آپ کو ویلکم کوئی نہیں کہے گا، آپ کو کوئی ہار نہیں پہنائیں گے، آپ دشمن تو بن جائیں گے لیکن ساتھی کم بنیں گے، اس لیے کہ اس کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ یا اہل کتاب، یہ کیسا کتاب ہے؟ اے اہل کتاب، اہل کتاب۔ اب اہل کتاب کون کون ہے؟ آپ بھی اہل کتاب ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پھر کے بعد اللہ کی کتاب صحیح پہ موجود ہے۔ لما تکفرون، کیوں یا کس لیے؟ ابھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن یا اہل کتاب لما تکفرون، تم چھپاتے ہو یا تم انکار کرتے ہو، کیونکہ دو معنی ہیں، تم کفر کرتے ہو کہ آیات اللہ، اللہ کی آیات۔ اچھا، اللہ کی آیات کون کیا ہے؟ اللہ کی آیات دو ہے، ایک ہے تکوینی آیات۔ تکوینی کیا ہوتا ہے؟ کائنات میں پھیلی ہوئی ساری نشانی کو کہتے ہیں آیات اللہ۔ اور ایک قرآن کے اندر جو آیات ہے اس کو کہتے ہیں تشریعی آیات۔ کیا ہے؟ شرعی آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کی آیات جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کن آیات ہیں، اب جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں اس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سوال کریں گے کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ تو اللہ۔ یہ سورج کس نے بنایا ہے؟ کیا کہ اللہ۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھو تو کہیں نہیں، یہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات پر کیا ہے آپ رک جائیں گے کہ کون کون ہے جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو کون چھپاتے ہیں۔ واللہ، جبکہ اللہ کیا ہے؟ گواہ ہے، وہ تو ہر بات میں گواہ ہے۔ اللہ اوپر ما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، تم اس کے کلام کے ساتھ جو کچھ کرتے ہو وہ رب کیا کرتا ہے؟ اگر آپ ادھر آئے آپ کو تو نہیں آئے گا وہ حضرت آپ سے آپ آگے آتے ہیں، جگہ ہے بہت شدید نظر آ رہا ہے، دعوت دی ہے وہ آپ جیسا کیا تکلیف تو ہو رہی ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، یہ آج سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آگے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پھر دوبارہ ہے اہل کتاب لما، کیوں؟ اب لفظ آگے تصدون، یہ تکفرون نہیں ہے۔ اب یہ لفظ جب آ جاتا ہے شد کے ساتھ، شد ہو نا شد، تو یہ دا ارادہ ہے، وہ صدو یہ ارادہ لفظ ہے، واو ارادہ ہے۔ اب یہ جو سواد کے اوپر پیش ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دال دو مرتبہ ہے، کتنے کتنے؟ اب اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ ہے سددہ، یہ سواد سے ہے، اور یہ جو سدہ پڑھتے ہیں یہ سد راہ ہے، سد راہ، اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں سد باب۔ یہ کیوں کیا پڑھتے ہو؟ سد باب کس کو کہتے ہیں؟ سد باب رکاوٹ، یعنی کسی چیز سے رکاوٹ کو کہتے ہیں سد باب، اور سد راہ کہتے ہیں راستے میں رکاوٹ ڈالنا، کنٹینر کھڑا کرنا۔ یہ پولیس والے فوجی جو کرتے ہیں نا، وہ سد باب کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو روکنے کے لیے کنٹینر لگاتے ہیں، کنٹینر نظر آ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انسداد دہشت گردی، وہ لفظ اسی سے، وہ لفظ انفعال پر۔ اب یہ سد راہ ہے، یہ سددہ ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے اور یہ بھی رکاوٹ ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کے الفاظ دے کے رہا یہ سددہ وہ لفظ ہے کہ قرآن مجید کے لیے رکاوٹ کنٹینر لگا کر نہیں، دروازے بند کر کے نہیں، راستے میں کھڑے ہو کر کے نہیں، بلکہ پس پردہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنا، ان کے ذہن و فکر کو قرآن سے یہ کون کرتا ہے؟ یہ عیسائی کرتا ہے، یہودی کرتا ہے، یہ مسلمان خود کرتا ہے، منافق کرتا ہے۔ مسلمانوں میں منافق ہوتے ہیں، کافروں میں کوئی منافق نہیں ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو قرآن سے کیا کرتے تھے؟ نہیں ادھر نہیں جاؤ، وہ پتہ نہیں سند ہوگی اس کے بعد، وہ جناب عالم ہوگا نہیں ہوگا، وہ پتہ نہیں کس جماعت کا ہوگا، وہ کہیں ایسا نہیں تمہارا عقیدہ بگاڑ دے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پتہ نہیں وہ کس کی تفسیر بیان کرے گا، وہ کیا کرے گا، یعنی قرآن سے دور کرنے کے لیے پس پشت آپ کے سامنے نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ جو پس پشت ہے اس کو کہتے ہیں لما تصدونا، تم کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کا راستہ کہاں آپ کو ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ تو یہ کس سے روکتے ہیں؟ اللہ کے کلام سے روکتے ہیں۔ کس کو روکتے ہیں؟ من اس شخص کو آمنا جو ایمان لایا، جس نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کو مجھے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو کیا کرے گا؟ اس راستے سے اس کے پہلا ترجمہ یہ کریں گے۔ آپ کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ ترجمہ پڑھیں گے نا تو میں سوال کروں گا آپ کس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ میں احمد اللہ خان صاحب کا پڑھ رہا ہوں، تو میں کوئی اردو کا نہیں پڑھوں گا، مولانا مودودی کا پڑھوں ہے۔ جب آپ مولانا مودودی کا پڑھیں گے تو ہم کہیں گے نہیں مولانا اشرف تھانوی کا پڑھو، یا اشرف تھانوی کا پڑھیں گے تو میں کہیں نہیں وہ نہ پڑھو، کیا پڑھو؟ کسی اور کا پڑھو۔ یعنی ان کو کسی طریقے سے قرآن سے ہٹاؤ گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جو ایمان لے آئے، جس سے تسلیم کر لے کہ مجھے پڑھنا ہے، اس کو تم کیا کرتے ہو؟ راستے سے کیا کرتے ہو؟ روکتے ہو۔ تب ہونہا، اور کیا کرتے ہو؟ تا کے معنی کیا معنی؟ تو بغاؤ کے معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، تلاش کرتے ہو۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ واو نون ہے، جمع سب، اور ہا کے معنی اس میں وجہ ٹیڑھ تلاش کرتے ہو۔ قرآن سیدھی بات کرے گا، اس کے اندر تم کیا کرو؟ ٹیڑھ پیدا کر رہے ہو، اس طرح تھوڑی کہا دیا، اس طرح نہیں کہا دیا، میرے فلاں نے تو یہ کہا تھا۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، یہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیڑھ تلاش کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ، جبکہ تم کیا کرو؟ شہداء، گواہان ہو، تم اس بات گواہ ہو، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اچھا یہودی نہیں اگر کر رہا ہے یہ کام، عیسائی کہاں؟ عیسائی آپ کوئی عیسائی نہیں، یہودی نہیں، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں آپس میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغافل، اردو میں بھی غافل، اما دو الفاظ ہیں، اما اس چیز سے تعملون، جو تو عمل کرتے ہو، جو تمہارا معمول ہے۔ تمہارا معمول کیا ہے؟ کہ قرآن میں ٹیڑھ پن تلاش کرتا ہے، قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو اس میں کیا کر رہے؟ بھول بھلائیے تلاش کر رہے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح، اس طرح نہیں، اس طرح۔ قرآن سیدھی بات کرے گا، قرآن لوگوں کو امید سے پکڑ کر کے جنت تک لے جاتا ہے۔ اب اسے کہتے نہیں ادھر سے نہیں جاؤ، ادھر جاؤ۔ قرآن مجید کو پکڑ کر کے اس میں عوض ٹیڑھ پن تلاش کرتا ہے، یہ مسلمان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں کس کو کہا جائے؟ اے لوگو، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اے اہل ایمان۔ یہاں کیا تھا؟ اہل کتاب، یہاں کیا ہوگا؟ ایمان لائے۔ اب اہل ایمان، تم اپنے ایمان کو بچاؤ، تمہارے پاس ایمان ایک بڑی دولت ہے۔ ان اگر تطیعوا، تم نے پیروی کی،
اطاعت کی، فریقاً کسی ایک گروپ کی، کسی ایک پارٹی کی، فریق کہتے ہیں فرقہ، کسی ایک فرقے، ہمارے اندر کتنے فرقے ہیں؟ اسی طرح دنیا میں مذہبی بہت ساری فرق، مذہب جہاں پہ ہوگا فرقہ ہوگا، دین میں فرقہ نہیں ہے، دین میں فرقہ، فرقہ کس میں؟ مذہب۔ مذہب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دین سے ہٹیں گے تو مذہب آ جائے گا۔ مذہب عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، اور مسلمانوں کے درمیان جو گروپ بندی ہے یہ مذاہب ہے۔ دین میں کوئی ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں کہیں مذہب کا نام نہیں ہے، قرآن میں مذہب، قرآن میں کیا ہے؟ دین۔ تو دین میں کوئی تفرقہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر کسی ایک فرقہ پرست جماعت کی اتباع کیا، پیروی کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی، کتاب ہمیں بھی دی گئی، عیسائیوں کو بھی دی گئی، جو بھی یہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ یردوکم، اس پیروی کرنے کے نتیجے میں وہ تمہیں پلٹا دے گا، رد کر دے گا، تمہیں پلٹا دے گا، بعد ایمان، بعد تمہارے ایمان لانے کے، ایمان کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کیا کر دیں گے؟ کافر بنا دیں گے، چکر میں لے آئیں گے، قرآن سے ہٹ جاؤ، قرآن نہیں پڑھا کرو، قرآن پڑھو گے تو ہے، اگر ایک غلطی ہو گئی تو چیز کے کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ۔ قرآن سے کیا کریں گے؟ ہٹائیں گے، دور کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے یار چلو آپ کو میں سمجھاتا ہوں، یہ کہیں آپ کو کسی نے نہیں کہا ہوگا، بلکہ یہ ضرور کہا ہوگا کہ فلاں کی تفسیر میں بہت غلطی ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ فلاں مولوی صاحب جو ہے وہ تفسیر کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اچھا آپ اگر اسے پوچھے آپ نے کتاب پڑھی ہے تو کہتے ہیں میں نے تو نہیں پڑھی، مجھے کسی نے کہا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اپنا ذاتی مطالعہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہیں گے مجھے کسی نے کہا تھا۔ تو کیا جس نے کہا تھا تو اس کی قبر میں جاؤ گے؟ آپ تو اپنی قبر میں جاؤ گے، تو آپ نے کیوں نہیں مطالعہ کیا؟ اب اللہ فرماتے ہیں ایک ایمان والو، اگر تم نے کسی ایک فریق کی پیروی کی جن کو کتاب دی گئی ہے، ان میں سے اگر کوئی فریق ہے فرقہ پرست ہے تو وہ تمہیں کیا کر دے گا؟ ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر میں قرآن سے ہٹ گیا تو میں کیا ہوگا؟ کافر ہو گیا۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تمہارا ایمان بہت پیارا ہے، بہت پیارا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت اچھا ہے، وہ چاہتا یہ کہ میرے بندے کا ایمان کامل رہے، تو کہے وہ کیف تکفرون، اور کس طرح اور کیسے تم کفر کرو گے، وانتم، اور جب کہ تمہارے تتلا، تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، کیا چیز؟ علیکم، تمہارے سامنے، کس کی تلاوت ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات، وفیکم، اور تمہارے درمیان کون ہو؟ رسول بھی ہو، اس کا رسول بھی موجود ہو۔ اللہ کا رسول بھی موجود ہو اور تمہارے سامنے روزانہ قرآن کی آیات پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے، قرآن سنتے بھی ہو، پھر تم کیسے کافر ہو؟ اب روزانہ قرآن سنتے ہیں نہیں سنتے؟ کون سناتا ہے؟ امام صاحب، آپ خود بھی سناتے ہیں، آپ دل دل نہیں سناتے؟ آپ کی ایک رکعت بھی قرآن کے بغیر نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے؟ کوئی ایک رکعت بتا دے، وہ نفل کی ہو یا سنت کی ہو یا فرض کی ہو، ہر ایک رکعت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہو۔ تو آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہو، تو پھر تمہارے درمیان رسول بھی ہو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام لے کر آ گئے ہیں، تو جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ رسول یاد آتا ہے۔ یہ کون لائے؟ رسول اکرم۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا عمل ہے، وہ کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر ہے نا۔ تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے نبی کی سیرت موجود ہے، تو صرف نبی کی سیرت موجود نہیں ہے، تمام انبیاء کی سیرت موجود ہے یا نہیں؟ ایک کی نہیں، کئی اور سب کی۔ نوح علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، حود علیہ السلام کی ہے، لوط علیہ السلام کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، سب کی سیرتیں اس قرآن کے اندر۔ آپ سب کیا کرتے ہیں؟ سیرت النبی کو یاد کرتے ہیں، سیرت الانبیاء نہیں پڑھتے۔ آپ کو سیرت الانبیاء پڑھنی ہے نا، کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن سے نکل گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ سیکولر ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود اور تمہارے سامنے روزانہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کی جاتی ہو، تو سننے کے بعد تم کیسے ممکن ہے کہ تم میرے قرآن سے انکار کرو؟ ہاں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں رک جاؤ، غور کرو اپنے بارے میں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ تم کیسے بچو گے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جس شخص نے بھی مضبوطی سے تھام لیا، باللہ، اللہ کی کتاب کو، اللہ کو، یعنی یہ تو نہ رسی ہے نہ کتاب ہے، کیا ہے؟ اللہ کو پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ دنیا میں اللہ جو ہے وہ کلام ہے۔ اس کلام کو آپ پکڑیں گے تو گویا آپ اللہ کے ساتھ جڑ گئے، ہے یا نہیں؟ اب اللہ کلام کیوں پڑھیں؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ تو نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ جس دن آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ مجھ سے بات کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ آپ نے کہیں قرآن پڑھتے ہوئے تصور کیا ہے کہ مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے؟ آپ نہیں کریں گے، کیونکہ ترجمہ نہیں جانتے۔ جب ترجمہ نہیں جانو گے تو آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں پشتو میں بات کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، بنگالی میں کروں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب اس طریقے سے اگر آپ قرآن پڑھتے جائیں اور سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ زیادتی کون کر رہا ہے؟ یہ ہندو عیسائی تو نہیں کر رہا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کے دامن، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا اس کا بیڑا پار، اور جس نے کسی انسان کا دامن پکڑ لیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہم نے لوگوں کے دامن کو پکڑا ہے، اللہ کے کلام کے دامن کو چھوڑا ہے یا نہیں؟ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے کلام کو مضبوطی سے اب تھام لیے سے مراد تو یہ نہیں کہ کہیں گر تو نہیں رہی کتاب، تھامنے سے مراد ہے کہ ہم مل کر کے اللہ کی کتاب کو کیا کریں؟ تو کیا کریں گے؟ پکڑ لیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جو علم ہے میں آپ سے علم حاصل کروں، شکیل صاحب کو باتیں میں حاصل کروں، افتاب صاحب کو باتیں میں عالم، عامر صاحب کو باتیں میں عالم، ایک دوسرے کو علم دیں گے۔ جس دن مسجد کے اندر یہ گروپ ڈسکشن فورم بن گیا، سمجھ آؤ انقلاب آ گیا۔ اور جب تک مسجدوں میں یہ گروپ ڈسکشن نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ انقلاب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا، کیسے آئے گا؟ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ایجنڈا نہیں ہے، تو قرآن کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ یہ باتیں تو ایسی مسجد قرآن کے اندر رہے گی نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی میرے کلام کو مضبوطی تھام لیا فقد ہدیہ، بس یقیناً کیا ہو گیا؟ ہدیہ، ہدایت مل گئی یا دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب آپ نے ہر رکعت میں کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اہدنا الصراط المستقیم آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟
کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے کلام کو مضبوطی سے تھام لو گے، آپ کا شب و روز میرے قرآن کے ساتھ گزرتا رہے گا، تم اپنا ٹائم قرآن کو دو گے، تم ہوم ورک کرو گے، تم گروپ ڈسکشن کا حلقہ بناؤ گے، اور تم اس قرآن کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہ یہ میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے، تو پھر تم کس پہ چلے جاؤ گے؟ سیدھے راستے میں. اور یہی سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے. اس کے لیے اب آپ کو کیا کرنا پڑے؟ آپ کو انتصاری کرنی پڑے گی، آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. وقت کی قربانی دو گے، انا کی قربانی دو گے، حسب نسب کی قربانی دو گے، ہر طرح کی قربانی دو گے، اور اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ٹائم دینا ہوگا. اب جب آپ یہ ٹائم دیں گے تو پھر آپ کا خیال کیا ہوگا کہ مجھ سے کون راضی ہو جائے؟ اللہ. اقبال کیا کہتا ہے؟ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، بادہ اور جام سے گزر. حور و خیام کے لیے نہ کرو قرآن پڑھو کہ مجھے حوریں ملیں گی، مجھے بڑے بڑے محلات اور بڑے مکان ملیں گے، اور مجھے شراب ملے گا اور یہ ہوگا. نہیں، کہو کہ بس اس کلام کے ذریعے میرا رب راضی ہو جائے، اور رب راضی ہے جگ راضی. رب راضی کرو، رب راضی ہوگا اس قرآن کے ذریعے، اور کہیں ہوگا نہیں. آپ اس کے کلام کے ہوتے ہوئے اپنی کتاب پڑھ رہے ہو، یہ کیسے ممکن کریں؟ آپ یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس گروپ وہ اس میں جائیں گے اور آپ کہیں یار بایولوجی پڑھا کرو، کیا پڑھیں گے؟ کوئی سر ناظم صاحب پولیٹیکل سائنس والا کہے گا کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ اکنامکس کے اندر چلے جائیں اور اکنامکس والوں سے کہیں نہیں یار آپ اس طرح کریں کیمسٹری پڑھا کریں، دونوں کا تعلق ہی نہیں ہے، تو کیا وہ مانے گا؟ کیمسٹری والا نہیں مانتا، اکنامکس والا نہیں مانتا، سب نہیں مانتے اپنی اپنی کتابوں کی جگہ دوسری کتاب کو. رب اپنی کتاب کی جگہ دوسری کتاب کو کیسے تسلیم کرے گا؟ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم نے کن کتابوں کو زیادہ اہمیت دی اور اللہ کتاب کو اہمیت نہیں دی؟ آپ کی وہ کتابیں جو قرآن کی طرف راستہ دکھا دے وہ زبردست کتاب ہے، وہ کسی کی لکھی بھی ہو، لیکن لوگ کس کی طرف رہنمائی کریں؟ قرآن سے جوڑے. قرآن سے نہ جوڑے تو اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، اللہ کی کتاب کو پکڑیں، سمجھیں اور اس پہ غور کریں کہ دیکھیں یہاں کیا ہوگا. قل یا اہل الکتاب ترجمہ کریں ہم میں نے تو پڑھایا لما تکفرون بآیات اللہ. اچھا میں اب سوال کروں گا مطلوب صاحب، دو قسم کی آیات ہیں، ایک آیات تکوینی ہے اور ایک آیت قرآن کی ہے. اب کس سے انکار ہوتا ہے؟ انکار کس سے زیادہ ہے؟ تکوین سے تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا. اور روزانہ چاند ستارے دیکھتا ہے، چاند سب کچھ دیکھ رہا ہے، پانی دیکھ رہا ہے، درخت دیکھ رہا ہے، اس سے تو نہیں ہے. ہے تو یہ جو قرآن کے اندر کس ہے؟ واللہ شہید علی ما تعملون. آپ ترجمہ کریں، تمہارے اس عمل پر گواہ ہے کہ تم کرتے ہو میرے کلام کے ساتھ ظلم زیادتی کرو. آپ بتائیں نا تم ظلم زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ امام صاحب نے پہلی سورت پڑھی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، دوسری سورت بھی پڑھی پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہی. وہ روزانہ مسجد میں صبح فجر میں بہت لمبی چوٹیں پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر کوئی اور باتیں ہوتی، میں آپ کو کوئی کہانی سناتا اور کہانی سننے کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، آئندہ نہیں سنایا گا. اللہ کے کلام کے ساتھ جتنا ظلم مسلمان کر رہا ہے نا اور کوئی نہیں کر رہا. اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، سننا ہے تاکہ اس پہ عمل ہو جائے. تو اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ قل یا اہل الکتاب لما تصدون. تو تصدون سمجھ گئے، ایک سدا ہے اور ایک سد راہ کیسا کہتے ہیں؟ یہ سد باب. سد باب کس کو کہتے ہیں؟ سد باب. باب کس کو کہتے ہیں؟ دروازہ. دروازہ بند ہو گیا تو اندر جا سکتے؟ نظر آ رہا ہے نا. اس سد میں نظر نہیں آئے گا، اس سد میں رکاوٹ والا جو ہے نظر نہیں ہے، وہ پیچھے بولے گا، وہ میرا
محراب کے پیچھے جا کر کہے گا وہ ادھر کہیں نہ چلے جانا، ادھر قرآن کے پاس جاؤ گے بس جاؤ گے، بہتر یہ ادھر ہی رہو، ادھر سے جاؤ. اور لوگ یہاں سے نکلتے کیا کرتے، وہ کیا کرتے لما تصدون عن سبیل اللہ، اس آدمی کو کیا لاتے میں تم رکاوٹ بنتے ہو. من آمنا، جو اس کو مانتا ہے، وہ آیا ادھر بیٹھا ہے، اب آپ کے اوپر جادو لگائے گا، ادھر ادھر سے کرے گا، یار پلیز تو یمین صاحب کو کیسے ہٹاؤ گے آپ، ان کے لیے کوئی طریقہ وضع کرے گا. یار آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، آپ کہاں بیٹھ گئے؟ تو اب کہ تب ہونا ہے وجہ، اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں ٹیڑھ تلاش کریں گے. ان پڑھ آدمی ٹیڑھ تلاش کرے گا، پڑھا لکھا آدمی ٹیڑھ تلاش نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار یہ قرآن ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، یہ ہینڈل لفظ ہے تصدینا اور وہ سد ہے، اس لفظ کی جگہ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں، سارے سائنٹسٹ جمع ہو جائیں، یہودی جمع ہو جائیں، اس لفظ کو وہ چینج نہیں کر سکتے. اس کی جگہ دوسرا لفظ لا نہیں سکتے. وہ مسلمانوں کو پڑھی کیا ہے، وہ قادیانی آ گئے، وہ قرآن کو چینج کر دیں گے. وہ قادیانیوں کا باپ آ جائے نا، پردادا آ جائے، وہ قرآن کو چینج نہیں کر سکتے. ہمیں فکر کیا کرنی تھی، سمجھنے کی. ہمیں فکر لگ گئی کہ کوئی قرآن چینج کر دے گا، اور اللہ نے فرمایا میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رہا ہوں، تم اس پہ عمل کرو بس. ضرورت نہیں تھی نا. اگر یہ قرآن ہر جگہ اس طرح ڈسپلے ہو جائے، ہر مسجد میں، ہمارے ناظم صاحب بیٹھے گئے 14 نمبر بلاک میں، اگر 14 مقامات پر قرآن ڈسپلے ہو جائے، کیا خیال ہے؟ 14 مقامات پر قرآن ڈسپلے ہو جائے آج کے دن، تو قرآن کتنے لوگوں تک 15 آدمی کو پہنچ جاتا. لیکن یہ کام نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح رہیں گے. اب یہاں کیا کریں؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، یہ ٹیڑھ پن پر تم گواہ بھی ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اس برے عمل پر سے غافل نہیں، تم جو کر رہے ہو اللہ کو خوب پتہ ہے. آگے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اگر آپ نے کسی ایک فریق جس کے پاس قرآن نہیں ہے اور اس کے پیچھے چل پڑے، من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے لیکن وہ قرآن کی طرف نہیں لا رہے. کتاب دی گئی ہے لیکن قرآن نہیں ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن نہیں کر رہا ہے، اور تم اس کی طرف اس کسی ایک فریق اتباع کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں کافر بنا کر کے چھوڑ دے گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کرو گے؟ تمہیں میں نے شعور دیا، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں آنکھیں دی ہے، تمہیں کان دی ہے، تمہیں سب کچھ دیا ہے، صلاحیت دی ہے. وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی بھی جاتی ہے. وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اب یہاں پہ دعا لگا دیا نا کہ یہاں رک جائے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے. اپنے بارے میں سوچ، اگر نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر جائے، اور اگر ہو رہا ہے تو رک جائے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کی رسی کو، اللہ کے کلام سے رہنمائی جس نے بھی حاصل کی، فقد ہدی، اس کو ہدایت مل گئی، بس اس کو سیدھا راستہ، شاہراہ ریشم مل گئے. تو اب وہ کس سے نہیں پوچھے گا کہ راستہ ادھر جا رہا ہے، چائنا کی طرف جانے جا رہا ہے، بالکل سیدھا الی صراط مستقیم. تو کس میں چلے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے، اور تقریباً ہم نے ٹائم دینا تھا آپ کو 30 منٹ ہو گئے، زیادہ ہو گئے.